فالس فلیگ آپریشنز کیا ہوتے ہیں اور کیوں کیے جاتے ہیں؟ سڈنی میں ہونے والے سانحے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کی طرف سے اسے اسرائیلی یا بھارت، افغانستان اور اسرائیل گٹھ جوڑ فالس فلیگ آپریشن قرار دیے جانے کے تجزیوں نے ایک دفعہ پھر دنیا کی توجہ فالس فلیگ آپریشنز کی طرف مبذول کرا دی ہے۔ یقیناً خبروں سے جڑے لاتعداد لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتے ہیں اور ان کے دعووں کو کیسے پرکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سیکیورٹی مباحث میں فالس فلیگ آپریشن ایک ایسی اصطلاح ہے جو ایسی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی حملے یا تشدد آمیز واقعے کی ذمہ داری دانستہ طور پر کسی دوسرے فریق پر ڈال دی جاتی ہے تاکہ سیاسی، عسکری یا نفسیاتی فائدہ حاصل کیا جا سکے، جیسے کہ ماضی میں بھارت کے پاکستان کے خلاف کیے جانے والے سمجھوتا ایکسپریس، پلوامہ اور پہلگام جیسے فالس فلیگ آپریشنز تھے جو ثابت ہوئے کہ وہ انڈیا نے کروائے تھے۔ تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے دعوے ہمیشہ غیر معمولی احتیاط کے متقاضی ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق فالس فلیگ آپریشنز کا بنیادی مقصد بیانیہ تشکیل دینا ہوتا ہے، یعنی عوامی رائے، بین الاقوامی ہمدردی یا اسٹریٹجک جواز پیدا کرنا۔ تاریخ میں ایسے الزامات مختلف ریاستوں اور غیر ریاستی عناصر پر عائد کیے جاتے رہے ہیں، لیکن بھارت کے علاوہ بہت کم معاملات میں یہ دعوے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ثابت ہو پائے۔ بین الاقوامی تعلقات کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جدید دور میں اس طرح کے الزامات اس لیے بھی زیادہ سامنے آتے ہیں کیونکہ ہائیبرڈ وار، نفسیاتی جنگ اور انفارمیشن آپریشنز اب ریاستی حکمت عملی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ سڈنی میں یہودیوں کی تقریب پر ہونے والے حملے کے بعد بعض تجزیہ کاروں نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا یہ واقعہ کسی وسیع تر بیانیاتی یا نفسیاتی حکمت عملی سے جڑا ہو سکتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ عالمی سطح پر یہودیوں کے لیے عدم تحفظ کے احساس کو بڑھا کر کسی اسرائیلی ریاست کے لیے سیاسی یا سماجی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسے داخلی اتحاد کو مضبوط کرنا یا بیرون ملک موجود کمیونٹی کو کسی خاص مقصد میں متحرک کرنا۔ تاہم دیگر ماہرین اس نقطے پر بھی زور دیتے ہیں کہ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کا دعویٰ صرف مفروضات، نیتوں یا تاریخی مثالوں کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق اصل معیار قابل تصدیق شواہد، مالیاتی روابط، کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے اور انٹیلیجنس چینز کی موجودگی ہے۔ سیکیورٹی ماہرین یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نوعیت کے آپریشنز ریاست کے لیے غیر معمولی خطرات بھی رکھتے ہیں۔ اگر کسی ریاست پر اپنے ہی شہریوں یا ہم خیال کمیونٹیز کو نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہو جائے تو اس کے سفارتی، قانونی اور اخلاقی نتائج نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین کے مطابق ذمہ دار ریاستیں عموماً ایسے اقدامات سے گریز کرتی ہیں جن کا انکشاف ہونے کا امکان زیادہ ہو۔ سڈنی حملے کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کون سا بیانیہ زیادہ کامیاب ہے، بلکہ یہ کہ دستیاب شواہد آخرکار کس نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آیا وہ کسی منظم فالس فلیگ آپریشن کی تائید کرتے ہیں یا نہیں۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔